بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 21 کا تیسرا حصہ۔ اور اگر وہ تم پر یہ زور ڈالیں کہ تم میرے ساتھ کسی کو خدائی میں شریک قرار دو جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، تو ان کی بات مت مانو اور دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی سے رہو اور ایسے شخص کا راستہ اپناؤ جس نے مجھ سے لو لگا رکھی ہو، پھر تم سب کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہے۔ اس وقت میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ لقمان نے یہ بھی کہا کہ بیٹا، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں، تب بھی اللہ اسے حاضر کر دے گا۔ یقین جانو اللہ بڑا باریک بین، بہت باخبر ہے۔ بیٹا، نماز قائم کرو اور لوگوں کو نیکی کی تلقین کرو اور برائی سے روکو، اور تمہیں جو تکلیف پیش آئے اس پر صبر کرو۔ بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے، اور لوگوں کے سامنے غرور سے اپنے گال مت پھلاؤ اور زمین پر اتراتے ہوئے مت چلو۔ یقین جانو اللہ کسی اترانے والے شیخی باز کو پسند نہیں کرتا، اور اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو اور اپنی آواز آہستہ رکھو۔ بے شک سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے۔ کیا تم لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسے اللہ نے تمہارے کام میں لگا رکھا ہے، اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری پوری نچھاور کی ہیں؟ پھر بھی انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں، جبکہ ان کے پاس نہ کوئی علم ہے، نہ ہدایت ہے، اور نہ کوئی ایسی کتاب ہے جو روشنی دکھائے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی اتباع کرو جو اللہ نے اتاری ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اس طریقے کے پیچھے چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے۔ بھلا اگر شیطان ان باپ دادوں کو بھڑکتی آگ کے عذاب کی طرف بلاتا رہا ہو، کیا تب بھی وہ انہی کے پیچھے چلیں گے؟ اور جو شخص فرما بردار بن کر اپنا رخ اللہ کی طرف کر دے اور نیک عمل کرنے والا ہو، تو اس نے یقیناً بڑا مضبوط کنڈا تھام لیا، اور تمام کاموں کا آخری انجام اللہ ہی کے حوالے ہے۔ اور اے پیغمبر، جس کسی نے کفر اپنا لیا ہے تمہیں اس کا کفر صدمے میں نہ ڈالے، آخر انہیں ہمارے پاس ہی تو لوٹنا ہے، پھر ہم انہیں بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ یقیناً اللہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ ہم انہیں کچھ مزے اڑانے کا موقع دے رہے ہیں، پھر ہم انہیں ایک سخت عذاب کی طرف کھینچ کر لے جائیں گے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، تو وہ یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ کہو الحمدللہ، اس کے باوجود ان میں سے اکثر لوگ سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، بے شک اللہ ہی ہے جو سب سے بے نیاز ہے، بذات خود قابل تعریف۔ اور زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ قلم بن جائیں، اور یہ جو سمندر ہے اس کے علاوہ 7 سمندر اس کے ساتھ اور مل جائیں، اور وہ روشنائی بن کر اللہ کی صفات لکھیں، تب بھی اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک۔ تم سب کو پیدا کرنا اور دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے ایسا ہی ہے جیسے ایک انسان کو پیدا کرنا اور دوبارہ زندہ کرنا۔ یقیناً اللہ ہر بات سنتا، ہر چیز دیکھتا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے؟ اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے کہ ہر ایک کسی متعین میعاد تک رواں دواں ہے۔ اور کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ پوری طرح باخبر ہے کہ تم کیا کرتے ہو؟ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اللہ ہی کا وجود سچا ہے، اور اس کے سوا جن معبودوں کو یہ مشرک پکارتے ہیں وہ بے بنیاد ہیں، اور اللہ ہی وہ ہے جس کی شان بہت اونچی ہے، جس کی ذات بہت بڑی۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کشتیاں سمندر میں اللہ کی مہربانی سے چلتی ہیں تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے؟ یقیناً اس میں ہر اس شخص کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو صبر کا پکا اعلیٰ درجے کا شکر گزار ہو۔ اور جب موجیں سائبانوں کی طرح ان پر چڑھ آتی ہیں تو وہ اللہ کو اس طرح پکارتے ہیں کہ اس وقت ان کا اعتقاد خالص اسی پر ہوتا ہے۔ پھر جب وہ ان کو بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو ان میں سے کچھ ہیں جو راہ راست پر رہتے ہیں، باقی پھر شرک کرنے لگتے ہیں۔ اور ہماری آیتوں کا انکار وہی شخص کرتا ہے جو پکا بدعہد پرلے درجے کا ناشکرا ہو۔ اے لوگو، اپنے پروردگار کی ناراضی سے بچو اور ڈرو اس دن سے جب کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا، اور نہ کسی بیٹے کی یہ مجال ہوگی کہ وہ اپنے باپ کے ذرا بھی کام آ جائے۔ یقین جانو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اس لیے ایسا ہرگز نہ ہونے پائے کہ یہ دنیوی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے، اور ایسا ہرگز نہ ہونے پائے کہ وہ شیطان تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکے میں ڈال دے جو سب سے بڑا دھوکے باز ہے۔ یقیناً قیامت کی گھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے، اور کسی متنفس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کل کیا کمائے گا،
اور نہ کسی متنفس کو یہ پتہ ہے کہ کون سی زمین میں اسے موت آئے گی۔ بے شک اللہ ہر چیز کا مکمل علم رکھنے والا ہے، وہ ہر بات سے پوری طرح باخبر ہے۔ سورہ سجدہ، یہ سورت مکی ہے اور اس میں 30 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ الف لام میم۔ رب العالمین کی طرف سے یہ ایک ایسی کتاب اتاری جا رہی ہے جس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ کیا لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود کر لیا ہے؟ نہیں، اے پیغمبر، یہ تو وہ حق ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے اس لیے آیا ہے کہ تم اس کے ذریعے ان لوگوں کو خبردار کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، تاکہ وہ صحیح راستے پر آ جائیں۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان ساری چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا۔ اس کے سوا نہ تمہارا کوئی رکھوالا ہے نہ کوئی سفارشی۔ کیا پھر بھی تم کسی نصیحت پر دھیان نہیں دیتے؟ وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کا انتظام خود کرتا ہے، پھر وہ کام ایک ایسے دن میں اس کے پاس اوپر پہنچ جاتا ہے جس کی مقدار تمہاری گنتی کے حساب سے 1000 سال ہوتی ہے۔ وہ ہر چھپی اور کھلی چیز کا جاننے والا ہے، جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی رحمت بھی کامل۔ اس نے جو چیز بھی پیدا کی ہے اسے خوب بنایا، اور انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی، پھر اس کی نسل ایک نچوڑے ہوئے حقیر پانی سے چلائی، پھر اسے ٹھیک ٹھاک کر کے اس میں اپنی روح پھونکی۔ اور انسانوں، تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل پیدا کیے، تم لوگ شکر تھوڑا ہی کرتے ہو۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم زمین میں رول کر کھو جائیں گے تو کیا اس وقت ہم کسی نئے جنم میں پیدا ہوں گے؟ بات دراصل یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے پروردگار سے جا ملنے کا انکار کرتے ہیں۔ کہہ دو کہ تمہیں موت کا وہ فرشتہ پورا وصول کر لے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تمہیں واپس تمہارے پروردگار کے پاس لے جایا جائے گا۔ اور کاش تم وہ منظر دیکھو جب یہ مجرم لوگ اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے، کہہ رہے ہوں گے کہ ہمارے پروردگار، ہماری آنکھیں اور ہمارے کان کھل گئے، اس لیے ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیجیے تاکہ ہم نیک عمل کریں، ہمیں اچھی طرح یقین آ چکا ہے۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو پہلے ہی اس کی ہدایت دے دیتے، لیکن وہ بات جو میری طرف سے کہی گئی تھی طے ہو چکی ہے کہ میں جہنم کو جنات اور انسانوں سب سے ضرور بھر دوں گا۔ اب جہنم کا مزہ چکھو، کیونکہ تم نے اپنے اس دن کا سامنا کرنے کو بھلا ڈالا تھا، ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا ہے۔ جو کچھ تم کرتے رہے ہو اس کے بدلے اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھتے رہو۔ ہماری آیتوں پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ جب انہیں ان آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ ان کے پہلو رات کے وقت اپنے بستروں سے جدا ہوتے ہیں اور وہ اپنے پروردگار کو ڈر اور امید کے ملے جلے جذبات کے ساتھ پکار رہے ہوتے ہیں، اور ہم نے ان کو جو رزق دیا ہے وہ اس میں سے نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ چنانچہ کسی متنفس کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان ان کے اعمال کے بدلے میں چھپا کر رکھا گیا ہے۔ بھلا بتاؤ کہ جو شخص مومن ہو کیا وہ اس شخص کے برابر ہو جائے جو فاسق ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے مستقل قیام کے باغات ہیں جو ان کو پہلی مہمانی ہی کے طور پر دے دیے جائیں گے، ان اعمال کے صلے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی ہے تو ان کے مستقل قیام کی جگہ جہنم ہے، جب بھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے انہیں وہیں واپس لوٹا دیا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ آگ کے جس عذاب کو تم چھٹلایا کرتے تھے اس کا مزہ چکھو، اور اس بڑے عذاب سے پہلے بھی ہم انہیں کم درجے کے عذاب کا مزہ بھی ضرور چکھائیں گے، شاید یہ باز آ جائیں۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کو اپنے پروردگار کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی گئی تو اس نے ان سے منہ موڑ لیا۔ ہم یقیناً ایسے مجرموں سے بدلہ لے کر رہیں گے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی، لہٰذا اے پیغمبر تم اس کے ملنے کے بارے میں کسی شک میں نہ رہو، اور ہم نے اس کتاب کو بنو اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا۔ اور ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو جب انہوں نے صبر کیا ایسے پیشوا بنا دیا جو ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ یقیناً تمہارا پروردگار ہی قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔
اور کیا ان کافروں کو اس بات سے کوئی ہدایت نہیں ملی کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کے گھروں میں یہ خود چلتے پھرتے ہیں؟ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، تو کیا یہ لوگ سنتے نہیں ہیں؟ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم پانی کو کھینچ کر خشک زمین کی طرف لے جاتے ہیں، پھر اس سے وہ کھیتی نکالتے ہیں جس سے ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور وہ خود بھی؟ تو کیا انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا؟ اور یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ فیصلہ کب ہوگا؟ کہہ دو، جس دن فیصلہ ہوگا اس دن کافروں کو ان کا ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ لہٰذا اے پیغمبر، تم ان لوگوں کی پرواہ نہ کرو اور انتظار کرو، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔